کہا جا رہا ہے کہ یہ امید ہے. آپ بھی یاد رکھیے کہ امید کا کیا مطلب ہے. امید میں یو کا مطلب ہے انکانسٹیٹیوشنل. یہ قانون اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, اس ملک کے دستور کے خلاف ہے, دستور کے آرٹیکل 13 کے خلاف ہے, آرٹیکل 14 کے خلاف ہے, آرٹیکل 25 کے خلاف ہے, آرٹیکل 26 کے خلاف ہے, آرٹیکل 29 کے خلاف ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر محترم دوستو دستور کے پریمبل کے خلاف ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر دستور کی روح کے خلاف ہے, دستور کی اسپرٹ کے خلاف ہے. جس اسپرٹ پر, جن قدروں پر دستور کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہے, یہ قانون ان ساری قدروں کو ملیامیٹ کرتا ہے. ایم سے مینیپولیشن, کہ یہ قانون مکمل طور پر مینیپولیشن کا نتیجہ ہے. حقائق کا مینیپولیشن کیا جا رہا ہے, قوانین کا مینیپولیشن کیا جا رہا ہے, اختیارات کا مینیپولیشن کیا جا رہا ہے, اور قانون بنا کر ارادہ یہ ہے کہ وقف کی پراپرٹیز کا مینیپولیشن کیا جائے, زمینوں پر قبضہ کیا جائے, ان زمینوں کو بڑے بڑے سرمایہ داروں کے حوالے کیا جائے. تو یو سے انکانسٹیٹیوشنل, ایم سے مینیپولیشن, ای سے ایکسکلوژن, کہ اس قانون کے ذریعے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان, ان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عجیب و غریب قانون ہے جو باقاعدہ قانون کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن, تفریق کی راہ ہموار کرتا ہے. جو حقوق اس ملک میں تمام مذہبی گروہوں کو حاصل ہیں, جو سکھوں کو حاصل ہیں, جو ہندوؤں کو حاصل ہیں, جو عیسائیوں کو حاصل ہیں, صرف ٹارگیٹ کر کے مسلمانوں کو ان حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. اور ایک یہ ہے, اس کا مطلب ہے انکروچمنٹ, کہ یہ قانون انکروچمنٹ ہے. انکروچمنٹ حقوق میں, انکروچمنٹ مسلمانوں کے مذہبی حقوق میں, انکروچمنٹ ریاستوں کے حقوق میں, کہ ہمارے ملک کا جو فیڈرل نظام ہے جس میں کچھ اختیارات مرکز کے پاس ہیں, کچھ اختیارات ریاستوں کے پاس ہیں, ریاستوں کے اختیارات میں انکروچمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ڈی کا مطلب ہے ڈیویژن, کہ قانون کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں تفریق پیدا کی جائے, نفرت پیدا کی جائے, یہاں کے مختلف طبقات کے درمیان ایک دوسرے کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں.